السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیبہ ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور آج اپنی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری مجلس جس میں ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں اور تجدید ایمان بھی کرتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں۔ پچھلی محفل میں، پچھلی مجلس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں قرآن کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے، ہدایت کس کو ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق یظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر بھیجی ہیں، ایک ہے ہدایت اور دوسری ہے دین حق، یعنی دین الگ ہے، ہدایت الگ ہے۔ جس کو ہدایت ملی اس کو دین حق ملتا ہے، جس کو دین حق ملا وہی ہدایت پہ ہوتا ہے۔ جو ہدایت پہ آ جاتا ہے، جو ہدایت کو پا لیتا ہے، وہ دین حق کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دین حق اور ہدایت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہدایت پہلے ہدایت ہے، اس کے بعد دین حق ہے، یعنی جس کو ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کو ہدایت دیتا ہے، وہ اسی کو دین حق، دین اسی کو دیتا ہے، اسی کو فہم دیتا ہے دین کی، اس سے ہٹ کے دوسروں کو نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہدایت بولا، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ پہلے ہدایت ہے، اس کے بعد علم دین ہے۔ تو ہم کو ہدایت کس کو ملتی، ہدایت کس کو ملتی یہ ہمارے کو نہیں معلوم ہے۔ ہم قرآن مجید کو جس طرح سے پڑھنا ہے وہ ہم ویسا نہیں پڑھے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں پڑھتے ہیں تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں، جیسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ شیطان مردود سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں جو ہے سو آتے ہیں۔ اگر ہم کو قرآن مجید سے ہدایت مل رہی ہے تو سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ کر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم کو ہدایت نہیں مل رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے سو ہم قرآن مجید کو اللہ کی پناہ میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے سے پڑھ رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم شیطان سے بچ سکتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہم کو بتا رہا ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو پہلے میری پناہ میں آ جاؤ، میری پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ یہ وہ قرآن ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہم اسی سے کئی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اسی سے ہم ہدایت بھی ملتی ہے اور اسی سے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ ہدایت کس کو ملتی اور گمراہ کون ہوتے ہیں یہ ہمارے کو معلوم نہیں، نہ ہم جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہدایت کس کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔
سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہی فرما رہا اللہ تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کرتا، شک والی، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت متقیوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہدایت ہمارے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا پھر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے. آج فی زمانہ بہت سے لوگ ہم کو ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ بھائی کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی کی صحبت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ والوں کی کیا ضرورت ہے. ضرورت کیا ہے؟ قرآن مجید نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم کو بتا دیا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. قرآن مجید کو ترجمے عربی نہیں آتی، ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، ترجمے کے ساتھ پڑھ لو تو عمل کر لے سکتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ آگے بھی فرما دیا، یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اسی سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی پاتے ہیں. ہدایت پھر کس کو ملتی وہ ہم سمجھ رہے نہیں. تو ہدایت حاصل کرنا ہے قرآن مجید سے تو ہم کو ولی کامل کی ضرورت پڑتی، ایک مرشد کی ضرورت پڑتی، ایک دوست کی ضرورت پڑتی جو ہم کو نصیحت کرے. یہ بات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا کہ تم کو ہدایت لینا ہے. اگر ہم کو ہدایت لینا ہے قرآن مجید سے تو ہم کو ایک ولی مرشد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا کہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ جب کسی کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے ولی و مرشد سے محروم کر دیتا. جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ولی مرشد نہیں دیتا، دوست نہیں دیتا. ایسا دوست جو اس کو نصیحت کرے، جو اس کو نصیحت کرے، نصیحت کرنے والا دوست نہیں دیتا. جیسا میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا سورہ کہف میں فرما رہا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ذالک من آیات اللہ من یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے. یعنی ہدایت ہم کو لینا ہے تو پہلے ہم کو ایک ولی مرشد کی ضرورت پڑتی جو ہماری کیا کرے تھے، انہوں ہمارے لیے راہ دکھاتے ہیں کہ ہدایت قرآن سے ہدایت جو ہم کو ملنا ہے کیسا ملتی. قرآن سے ہدایت صرف متقیوں کو ملتی ہے، اس سے ہٹ کے اور کسی کو نہیں ملتی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے متقیوں کے لیے. پھر متقی کون ہے؟ متقی کون ہے یہ ہمارے کو نہیں معلوم. ہم اس نہ جو ہے سو سمجھنا چاہ رہے ہیں، نہ جو ہے سو ہم اس پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس پر نہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، نہ صحبت میں ہم بیٹھنا چاہ رہے ہیں. کہ آج شیطان ہم کو دھوکہ دے رہا ہے کہ قرآن ہے، قرآن پہ عمل کر لو، قرآن پڑھ لو، ترجمے کے ساتھ ہم کامیاب ہو جائیں گے.
ہم کو ہدایت مل جائیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، مرشد ہونا، ایک ولی ہونا، کامل ولی جو رہنمائی کرنا، ہماری نصیحت کرنے والا ہونا، ہم کو ایسا ایک ہمارا کوئی دوست ہونا جو ہماری نصیحت کر سکے. نصیحت کرنے والا جب تک نہ ہوگا ہم کو ہدایت نہیں مل سکتی. نصیحت کرتے رہنا پڑے گا ہم کو قرآن کے ذریعے سے. قرآن کے ذریعے سے ہم کو بتانا پڑے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا. یہ فرق کرتی ہے حق اور باطل کے درمیان، اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تو پھر فرق کرنے والی ہے یہ قرآن حق اور گمراہی کی. حق کیا ہے، گمراہی کیا ہے، یہ بھی ہم کو نہیں معلوم. حق کیا ہے، گمراہی کیا ہے. حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرتی. حق کیا ہے، باطل کیا ہے. حق یہ ایمان ہے، باطل گمراہی ہے، ظلمات ہے، یعنی کفر، شرک، نفاق، ارتداد. یہ باطل ہے، جھوٹ ہے. یہ حق یہ ہے اللہ، ایمان لانا اللہ پر، جیسا لانے کا حق ہے. حق یہ ہے. قرآن حق اور باطل میں جو ہے سو فرق کرنے والی ہے، فرقان ہے یہ. مگر ہم جو ہے سو سمجھ رہے نہیں، ہم اس کو سمجھ رہے نہیں، نہ ہم اس طرف توجہ ہو رہی ہے ہماری کہ ہم اس کو سمجھیں کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے. حق یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، باطل یہ ہے کفر، شرک. یہ باطل ہے، گمراہی ہے. گمراہی مطلب اندھیرا. گمراہی کیا ہے، کفر میں مبتلا ہو جانا، شرک کرنا، نفاق، دل میں نفاق رہنا. تو یہ گمراہی ہے. حق کیا ہے، ایمان لانا، جیسا لانے کا حق ہے. یہ حق ہے، یہ سچائی، یہ سچ ہے. باطل جھوٹ ہے. شیطان ہم کو جھوٹ کی طرف لے کے جا رہا، ہم جو ہے حق کی طرف آنا نہیں چاہ رہے. تو یہ جو فرق ہے، یہ جو ہدایت ملنا ہے، یہ ہدایت ولی اور مرشد کے بغیر نہیں مل سکتی. کوئی دوست، ایسا دوست جو ہم کو نصیحت کرے، جو ہماری مدد کرے قرآن کو سمجھنے کے لیے، جب تک ہم اس کی صحبت میں نہ بیٹھے، جب تک ہم اس کی صحبت میں بیٹھ کر زانو ادب طے نہ کرے، اس وقت تک ہم کو قرآن سے ہدایت ملنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ میں جب اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں تو اسے، اگر میں کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہوں تو اس ہدایت ملتی. یعنی بتلانا یہ ہے کہ گمراہ کرنا چاہتا ہوں تو اسے کوئی دوست نہیں دیتا ہوں جو اس کو نصیحت کرے، جو اس کی رہنمائی کرے، جو اس کی مدد کرے، قرآن کے ذریعے سے حق اور باطل کی پہچان کرائے. وہ دوست نہیں دیتا ہوں. الحمدللہ. اور شیطان کیا کر رہا ہے، ہم اگر جو ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا چاہ رہے ہیں تو شیطان وہاں سے اس کو روک دے رہا. شیطان وہاں سے روک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود جو فرما دیا کہ میں جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں اس کو نہیں دیتا ہوں. الحمدللہ. اللہ کے فضل سے ہم کو ولی کامل کی صحبت ملی، ہم کو ایسے جیسے ولی کی صحبت ملی جو حق اور باطل میں ہم کو فرق بتاتے ہیں. یعنی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق اور گمراہی کی جو ہے سو ہم کو فرق بتا کر ہم کو نصیحت کرتے ہیں اور ہم کو قرآن کا معمل کرتے ہیں. کیونکہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ اس پر عمل کرنا ہے. نہ صرف عمل کرنا ہے بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. الحمدللہ. ہم کو ایسے ولی کامل کی جو ہے سو صحبت ملی جو نہ خود قرآن پہ عمل کرتے ہیں بلکہ ہم کو بھی قرآن پہ عمل کرواتے ہیں. قرآن ہم کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کے ذریعے سے حق کو بتایا ہے اور کیا چیز کے ذریعے سے باطل کو بتایا ہے. حق اور باطل میں کس طرح سے فرق کیا گیا ہے قرآن میں، یہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. حق ایمان ہے، باطل گمراہی ہے، ظلمات ہے. بچنا اس سے، حق کی طرف آنا، ایمان لا لینا، قرآن کے ذریعے سے ہدایت لینا اور ایمان لا لینا، حق والے ہو جانا، حق کو پا لینا، اللہ کو پا لینا. اور قرآن کے ذریعے سے ہی گمراہ ہوتے. اب قرآن کے ذریعے سے ہی گمراہ ہوتے. اللہ ہے بس، اللہ اللہ اللہ، بالکل اللہ ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. مگر اللہ تعالیٰ بولا میں جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں اس کو دوست اور مددگار نہیں دیتا ہوں. یعنی جس کی قسم، جو گمراہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دینا چاہتا ہے اسے ولی کامل کی صحبت میں نہیں لاتا. جو ولی کی صحبت میں آیا، جو اللہ والے کی صحبت میں آیا، اس کو ہدایت دیں گا اللہ تعالیٰ. اب جو ہے جو نہیں آنا چاہ رہے
جو ولی کو جو ہے سو نہیں مانتے، جو ولیوں کی جو ہے سو صحبت کا انکار کرتے، جو ولیوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہتے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے رہا، انہی کو ہدایت نہیں ملنے والی، وہی لوگ گمراہ ہوں گے۔ بھلے ہی اپنے آپ کو، بھلے ہی وہ نیک و پرہیزگار دکھیں آپ کو، ایسے اعمال کرتے ہوئے نظر آئیں جس سے کہ ہمارے اعمال پھیکے پڑ جائیں، ہمارے اعمال پھیکے پڑ جائیں، مگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ والے کی صحبت میں نہ آئے، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت میں جب تک نہیں آئے جب تک قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ قرآن سے ہدایت ہم کو لینا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں آنا پڑتا۔ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرما دیا، سورہ کہف میں فرما دیا اللہ تعالیٰ، میں جس کو جیسے گمراہ کرنا چاہتا ہوں اس کو میں جیسے کوئی ولی مرشد نہیں دیتا، ولی مرشد میں اس کو دیتا ہی نہیں۔ یعنی ولی مرشد، ولی بولتے ہیں دوست کو، مرشد بولتے ہیں نصیحت کرنے والا، مدد کرنے والا، راہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا۔ مرشد کس کو بولتے ہیں؟ نصیحت کرنے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو، راہ دکھانے والے کو۔ ولی بولتے ہیں دوست کو۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہا جس کو میں گمراہ کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں ہدایت نہیں دینا چاہتا، جس کو میں ہدایت دینا چاہتا ہوں اسی کو ہدایت دیتا ہوں، اور جس کو میں گمراہ کرنا چاہتا ہوں اس کو جیسے ولی مرشد نہیں دیتا ہوں۔ تو ولی مرشد جب تک نہ ملے ہدایت نہیں مل سکتی، گمراہی میں رہتے ہیں۔ تو اللہ دعا کرنا کہ ہم کو اللہ والوں کی صحبت ملے اور ہم اللہ والوں کے ساتھ رہیں، تاکہ ہم کو قرآن سے ہدایت مل سکے۔ قرآن کے ذریعے سے ہم کو جو ہدایت ملنا ہے وہ ہدایت بغیر کسی مرشد کے، بغیر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے کے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن سے ہدایت ہم کو لینا ہے، قرآن سے ہم کو سمجھنا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا تقاضے کر رہا ہے، قرآن ہم سے کیا تقاضے کر رہا ہے، کس طرح سے جو ہے سو ہم اس کے ذریعے سے حق کو پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو کسی ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، اور جب تک ہم ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں ہم جو ہے سو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد آگے فرما رہا ان الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی متقیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اب آگے فرما رہا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے بھائی؟ پہلے تو ایمان لاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی، ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانا ہے بالغیبی، غیب پر بھی ایمان لانا ہے، ایمان لانا اور غیب پر ایمان لانا۔ غیب کیا ہے؟ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں جب ہم ولی کامل کی صحبت میں نہیں گئے، ہم اپنے پیر کی صحبت میں نہیں گئے، جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں ہم نہ بیٹھے، جب تک ہم ولی کامل کی صحبت میں نہ بیٹھے ہم بھی یہی سمجھتے تھے غیب بولے تو اللہ غیب ہے۔ غیب پر ایمان لانا یعنی اللہ غیب ہے اس پہ ایمان لانا۔ اگر ہم اللہ کے غیب ہونے پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم کفر میں مبتلا ہونے کا ہم کو ڈر ہے، کیونکہ ہم کو اللہ والوں نے بتایا کہ اللہ غیب نہیں ہے بلکہ اللہ حاضر ہے، اور یہ بھی اپنے سے نہیں بتا رہے، قرآن کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے۔ قرآن کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ ظاہر وہی ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی چھپے ہوا ہے۔ باطن بولے تو اندر چھپی ہوئی چیز، ظاہر بولے تو ظاہر ہی ہے۔ اول آخر، پہلے بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں اللہ غیب ہے، اللہ غیب نہیں ہے۔ اللہ برا میں ظاہر ہوں، ہم مگر دکھ رہا نہیں۔ کیسا ظاہر ہے؟ کیسا ظاہر ہے؟ اللہ ظاہر ہے تو کیسا ہے یہ ہمارے کو نہیں معلوم، یہ ہمارے کو نہیں معلوم اللہ ظاہر ہے تو کیسا ہے۔ تو اللہ کے ظاہر ہونے کو جو ہے سو ہم نہیں سمجھ رہے۔ اللہ کے جو ظاہر ہے وہ اگر ہم کو دیکھنا ہے، اللہ کے ظاہر کو ہم دیکھنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا۔ اللہ والوں کی جب تک صحبت میں نہ بیٹھے اس وقت تک ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ ظاہر ہے تو کیسا ہے، اللہ ظاہر ہے تو کیسا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو الحمدللہ، تو اس
آیت کے ذریعے سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ غیب پر ایمان جو لانا ہے، اللہ کے غائب ہونے پر اگر ہم ایمان لائے تو کفر ہو جاتا. قرآن کا انکار کر دے رہے ہیں، قرآن کی آیت کا انکار کر دے رہے ہیں. ہم یہ بول رہے ہیں کہ اللہ غائب ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہا کہ میں ظاہر ہوں، هو الاول والآخر والظاہر، کہ میں ظاہر ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے ظاہر ہونے کا جو اعلان کر رہا ہے قرآن مجید میں، اس کا ہم انکار کر دے رہے ہیں اللہ کو غائب کر کے. اور اللہ تعالیٰ بول رہا ایک جگہ ارشاد فرما رہا تم پکارو مجھے، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور میں تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب قریب ہے تو پھر جو سو غیب کا ہے، شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الایمان، سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تو جان لے کہ تیرے ساتھ اللہ ہے. جب ہمارے ساتھ اللہ ہے پھر دکھ رہا نہیں، اس لیے کہ ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑے ہوا ہے، ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. جب وہ پردہ ہٹیں گا تو نظر آتا. تو وہ پردے کو اگر ہٹانا ہے، وہ پردے کو ہم کو وہ نظر سے ہٹانا ہے تو ہم کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا. اور اللہ تعالیٰ کو جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہ بیٹھے وہ پردہ نہیں ہٹتا. وہ پردہ ہٹ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا ہے. اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا ہے بولے تو اللہ کو دیکھ سکتے. تو وہ کیسا دیکھتے، اللہ کیسا ظاہر ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو ہم کو معلوم ہوتا. نہیں تو جیسا ہم کو نہیں معلوم ہوتا. ہم کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے. اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے سامنے زانو ادب طے کرنا ہی تو ہم کو جو ہے سو ہم اللہ کو دیکھ سکتے. نہیں تو نہیں دیکھ سکتے، نہیں تو نہیں دیکھ سکتے ہم اللہ کو. اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ والوں کا جو ہے سو صحبت میں بیٹھنا، اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم کو اللہ کی جو ہے سو اللہ کو اللہ کا دیدار کراتے. اللہ والے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اللہ کا دیدار کراتے. میں یہ بول رہا تھا کہ ہدایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ اللہ والوں کی صحبت میں نہ بیٹھے. تو ہم کو یہ پتہ چلا کہ غیب پر ایمان لانا، اگر غیب پہ اللہ غیب ہے بول کر اگر ہم ایمان لا رہے ہیں تو ہم کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی حفاظت کرے، ہماری حفاظت فرمائے کہ غیب وہ نہیں ہے. غیب اصل میں کیا ہے؟ غیب ہمارا مقدر ہے. غیب ہمارا کیا ہے؟ مقدر ہے. ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے مقدر میں کیا ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے مقدر میں ہماری حیات کتنی لکھی ہوئی ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے مقدر میں ہماری کتنی اولاد ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے مقدر میں کتنی دولت ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری کل کیا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، ہمارے ساتھ کیا نقصان ہونا. ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کب بیمار ہونے والے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کون سی دوا سے شفا ہم کو ملے گی. ہم یہ نہیں، مقدر ہے، چھپا ہوا ہے، یہ چیز چھپی ہوئی ہے. اس پہ ایمان لانا ہے، مقدر پہ ایمان لانا ہے، تقدیر پہ ایمان لانا ہے. مقدر کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے، غیب ہے. مقدر غیب ہے، اللہ غیب نہیں ہے. اللہ حاضر ہے، اللہ حاضر ہے. غیب پہ ایمان لانا ہے یعنی مقدر پہ ایمان لانا ہے. اور جو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں ایسا، اگر مقدر کے تعلق سے لوگ بعض شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں ایسا کئی کو لکھا کہ میرے مقدر میں ایسا کئی کو ہے کہ کفر کر رہے ہیں. بچنا، اس چیز سے بھی بچنا. بات آئی اللہ تعالیٰ دیا، بول رہا ہوں کہ اس چیز سے بھی بچنا. مقدر میں ہم اپنے مقدر کو کبھی جو ہے برا نہیں بولنا. میرے مقدر میں کئی کو ایسا ہے کہ نہیں، میرے مقدر میں کئی کو ایسا ہے تو اللہ پہ الزام لگا دیں، کیونکہ مقدر لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جس کا ہر ایک کا مقدر لکھنے والا اللہ ہے. میرے مقدر میں کئی کو ایسا ہے کہ بول کے نہیں بولنا. بچنا، اس چیز سے بھی ہم بچنا. اور اس پر ایمان لانا کہ ہم غیب یہ ہے، مقدر ہے، چھپا ہوا ہے. مقدر ہمارا چھپا ہوا ہے، اس پہ جیسے ہم ایمان لانا.
اور آگے فرما رہا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون کہ نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم اس کو عطا کریں وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں مطلب صلاۃ قائم کرتے ہیں مطلب ملاقات. صلاۃ کے معنی ملاقات کے آتے ہیں. ملاقات کو قائم رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ قائم رکھتے ہیں ملاقات کو. اللہ سے جو ملاقات ہے 5 وقت کی جو ملاقات ہے وہ ملاقات کو قائم رکھتے ہیں. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم اس میں ان کو دیے ہیں اس میں سے ہماری راہ میں خرچہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیے ہیں ہم دیے ہیں، یعنی لوگ یہاں پر بھی کچھ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سو دولت دینے کو سمجھتے ہیں، دولت کو سمجھتے ہیں. خرچہ کرنے جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی تو لوگ یہی سمجھتے کہ دولت خرچہ کرنا ہے. نہیں، دولت نہیں. اللہ تعالیٰ کیا بنا جو کچھ میں ہم نے دیا ہے، جو کچھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو کچھ ہم نے دیا ہے، جو کچھ دیا ہے. تو حیات اللہ دیا ہے، دولت اللہ دیا، علم اللہ دیا، قوت اللہ دیا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا. اور ضروری نہیں ہے جس کو دولت دیا اسی کو جو ہے سو علم بھی دینا. کسی کو دولت دیتا، کسی کو علم دیتا، کسی کو قوت دیتا، کسی کو کچھ، یعنی جو کچھ دیا ہے. اولاد دیا تو اولاد کو بھی جو ہے سو اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا، اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں لگانا. دولت دیا تو دولت بھی اللہ کی راہ میں لگانا. علم دیا تو علم بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا. یعنی جو علم اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر رہا ہے کہ حق اور باطل کا جو علم عطا کر رہا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، دین کا جو علم عطا کر رہا ہے وہ دین کا علم بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا یعنی لوگوں کو بتانا کہ یہ دین ہے، یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے، یہ لوگوں کو بتانا. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا ہے. جو علم دیا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا. اگر دولت دیا تو دولت بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا. جان دیا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا، وہ بھی لگانا اللہ کی راہ میں. طاقت دیا طاقت بھی لگانا اللہ کی راہ میں. یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ مطلب ہے اس کے اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے کا. اس کے آگے فرما رہا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور کیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جو آپ پر نازل ہوا ہے، جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نہ صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ قرآن مجید سے پہلے جو اور دوسرے قرآن جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. ایمان اس پر بھی لاتے ہیں، صرف قرآن مجید پر نہیں بلکہ زبور، توریت، انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں. یقین رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں، یعنی حشر کے دن کا پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یعنی مر کر اٹھائے جانے پر ایمان. آخرت پر ایمان لاتے ہیں سمرات مر کر اٹھائے جانے پر ایمان لاتے ہیں. تو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. یعنی ہدایت یافتہ کون ہے اللہ کی طرف سے؟ یہی لوگ ہیں، دوسرے لوگ نہیں ہیں. دوسرے لوگ کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہے. ہدایت یافتہ یہ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے. اولئک علی ھدی من ربہم اپنے رب کی جانب سے یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی ایمان لانا ہے، ملاقات کو قائم رکھنا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور ایمان لانا ہے جو کچھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی قرآن مجید پر، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ اس پر، صحیفوں پر، اور آخرت کے دن پر بھی
ایمان لانا ہے، مر کر اٹھائے جانے پر بھی ایمان لانا ہے۔ جب تک کہ ہم یہ چیزیں نہ کریں، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ چیزیں کون کر سکتے اور اس کے طریقے کیا ہے، انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم اگلے اپنی محفل میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، جس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔